اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی امہ وبی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ دنیا ہے عبرت کی جگہ. قصہ یوسف سے عبرت چاہیے، جس کو ہم سمجھے ہیں نعمت کی جگہ، بلکہ ہر شے سے نصیحت چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کہ بھائی بیچ ہی ڈالیں جو یوسف سا برادر ہوئے. بے نامہ لکھ کر دے دیا. جب قافلہ رخصت ہونے لگا تو بھائیوں نے کہا ہم تیری خیر خواہی سے کہتے ہیں کہ یہ غلام بھگوڑا ہے، اس کو بیڑیاں اور گلے میں توق ڈال کر لے جائیو، ورنہ واپس بھاگ کر آ جائے گا اور سخت سرکش ہے. اس کو ننگا بھوکا اور پیاسا رکھو، جب اس کی مستی ٹوٹے گی. جب توق اور بیڑیاں لائی گئیں تو یوسف علیہ السلام رونے لگے. مالک نے کہا غلام روتا کیوں ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے یہ توق اور بیڑی دیکھ کر یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو حکم دے گا اس گنہگار بندے کے گردن میں توق ڈالو کہ ہماری اطاعت سے گردن موڑے ہوئے تھا، اور پاؤں میں بیڑی ڈالو کہ ہماری تابعداری سے اس کا قدم ڈگمگا گیا تھا. تیری ان بیڑیوں سے مجھے رونا نہیں آیا، بلکہ دوزخ کی بیڑیاں یاد آ گئیں، اس لیے رو رہا ہوں. مالک متحیر رہا. جب بھائی پیٹھ پھیر کر چلے تو پھر یوسف علیہ السلام رونے لگے. مالک نے پوچھا آپ کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے بیچنے والوں سے پھر ملنا چاہتا ہوں اور ایک بار دیکھ کر ان کو رخصت کرتا ہوں. مالک نے کہا عجیب بات ہے اے غلام، ان کو تجھ سے نفرت ہے اور تجھ کو ان سے محبت. آپ نے فرمایا سنو، ہر ایک وہ کرتا ہے جو اس کے لائق ہے. مالک نے آواز دی اے بیچنے والوں ٹھہرو، غلام تم سے ملنا چاہتا ہے. جب بھائی واپس آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی خدا تم پر رحم کرے، تم کو عزت سے رکھے اور تمہاری مدد کرے. دیکھو بھائی، ابا کو رونے نہ دینا، ان کو تسلی دیتے رہنا، مجھ مسافر کو نہ بھولنا. سب بھائیوں نے سر نیچا کر لیا. یہودا نے آگے بڑھ کر کہا یوسف اے جان برادر، مردانہ ہمت سے رہو، اپنا کام خدا کے حوالے کرو. جاؤ. اب یوسف کنعان سے چلے اس حالت سے کہ کمبل کا لباس بنایا گیا ہے، گلے میں توق پڑا ہے، پاؤں میں بیڑی. مڑ مڑ کر کنعان کو دیکھتے اور کہتے جاتے ہیں باوا رخصت، اب ہم جاتے ہیں. بہن تمہاری شفقت ہمیشہ یاد آتی رہے گی. خیر اب جاتے ہیں. اے وطن اور وطن کی سرزمی، کیا جگہ میرے لیے تجھ میں نہیں؟ اے زمیں کنعان کی، اے آسماں ہو تمہارے ہجر میں نوحہ کنا. اے درختوں تم سے ہوتا ہوں جدا، تم یہیں قائم رہے اور میں چلا. اے ہوا کنعان میں جب جائے تو، حال میرا سب سے کہیو. کو بکو کہہ گیا ہے آج ایک قیدی سلام، بن گیا ہے آج وہ مصری غلام، بن گیا ہے آج وہ مصری غلام. القصہ قافلہ روانہ ہو گیا. راستے میں وہ قبرستان ملا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کی قبر تھی. ماں کی قبر دیکھتے ہی بے اختیار اونٹ پر سے ماں کی قبر پر گر پڑے. تو اس وقت اتفاق سے آپ کو کسی نے نہ دیکھا. قافلے کو بڑھائے چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام ماں کی قبر کو لپٹ کر بہت درد سے رونے لگے اور کہنے لگے اماں جان ذرا قبر سے سر اٹھاؤ، دیکھو تمہارے بیٹے کی کیا حالت ہے. توق گلے میں ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، غلام بنا ہوا جا رہا ہے. ماں کی قبر سے آواز آئی بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے چاند، تجھے کیسے سینے سے چمٹا لوں، تیری چوٹیں کیسے دیکھوں، تیرے آنسو کیسے پہنچوں. بیٹا اگر میں ہوتی تو تمہارے باپ سے پوچھتی کہ میرے بچے کو دشمنوں کے ہاتھ میں کیسے دیا. بیٹا صبر کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا. یوسف علیہ السلام بے سدھ ہیں کہ ایسے میں صبح ہو گئی. ایک شخص قافلے کے پیچھے رہا کرتا تھا، جھڑی پڑی چیز اٹھا کر قافلے میں پہنچاتا تھا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، غصے میں بھر گیا اور کہا ارے غلام، بے شک تو بھگوڑا غلام ہے، تیرے مالکوں نے سچ کہا تھا. یہ کہہ کر اس زور سے تماچا مارا کہ یوسف علیہ السلام کو چکر آ گئی، عرش ہل گیا، غضب الہی جوش میں آیا. اسی وقت خوفناک ابر چھا گیا، بڑے بڑے اولے برسنے لگے، تیز ہوا چلنے لگی، قافلے کی چیزیں اڑنے لگی. سبھوں نے سمجھا کہ اب ہلاک ہو جاتے ہیں. مالک نے کہا کم بختو،
اگر تم سے کوئی نیا قصور ہوا ہے تو فوری توبہ کرو۔ اس نے کہا جب ہم نے یوسف علیہ السلام کو مارا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس کے ساتھ ہی یہ غضب ہو گیا۔ مالک نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اے غلام تجھ میں اور آسمانوں کے رب میں کوئی تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا ہم پر رحم کرو۔ آپ مسکرائے، کچھ ہونٹ ہلے، پھر ابر پھٹ گیا۔ مالک نے کہا اس سے ہم پر ظاہر ہوا کہ آسمان کے خدا کے پاس آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ کہہ کر حکم دیا بیڑیاں اور طوق نکال دے اور بہتر لباس پہنائے۔ مالک نے یوسف علیہ السلام کے مارنے والے غلام سے کہا تو نے ایسی بے ادبی کیوں کی؟ اس نے کہا یہ بھاگنے کی فکر میں تھا، میں ایسا نہ کرتا تو کیا کرتا؟ مالک نے کہا بیڑیاں پڑا ہوا یہ کیسے بھاگ سکتا تھا؟ یوسف علیہ السلام سے پوچھا کیوں یوسف تم نے کیا کیا؟ فرمایا سنو مالک، میرا ارادہ بھاگنے کا نہیں تھا، میری ماں کی قبر نظر آئی، مجھے امید نہیں تھی کہ میں ایسی حالت میں بیڑیاں پہنے ہوئے ماں کی قبر پر سے گزروں گا، برداشت نہ ہو سکا، قبر پر گرا، سارا دکھڑا، ماں سے کہا۔ یہ سن کر قافلہ روک دیا اور سب یوسف علیہ السلام کے معتقد ہو گئے۔ کنعان سے مصر 40 منزل ہے، اب یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے جائے گا۔ آئیے بھی زلیخا کو دیکھے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا ایک بڑے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ ان کے ملک میں اور مصر میں 15 دن کا راستہ ہے۔ ان کے حسن و خوبصورتی کی دھوم مچی تھی۔ یوسف علیہ السلام جیسے حسین کے واسطے ایسے ہی جوڑے کی ضرورت تھی۔ قریب بالغ ہونے کے تھی، ابھی عاشق ہوئی تھی، نہ معشوق یہ خبر بھی نہیں کہ عشق کیسا ہوتا ہے۔ ایک رات سو رہی تھی کہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک پری جمال دروازے سے آیا اور مسکراتے ہوئے ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یکایک ایک نوجوان دروازے سے آیا، کیا کہوں یہ کیسا جوان تھا، آیا بھی تو ایسی سج دھج کے ساتھ آیا کہ زلیخا اس پر فریفتہ ہو گئیں۔ زلیخا کی جب اس جوان پر نظر پڑی، کیا کہوں اس ایک نظر سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ زلیخا نے اس جوان میں ایسا حسن دیکھا کہ نہ کسی بشر میں دیکھا ہوگا اور نہ حور و پری کا ایسا حسن سنا گیا۔ اس جوان کے حسن و صورت اور پاکیزہ شمائل کی وجہ سے ایک دل سے نہیں 100 دل سے اس کے عشق میں گرفتار ہو گئیں۔ پھر تو اس کے عشق کی آگ دل میں بھڑکنے لگی۔ زلیخا بیدار ہو گئیں، بے قرار ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ نظر نہ آیا جس نے ان کا دل لیا تھا، آنکھ بند کر لی، شاید وہ پھر نظر آیا، وہ کہاں نیا عشق کا چرکا تھا، روتی بھی ہیں، پھر شرم و حیا سے اور ماں باپ کی عزت کے خیال سے رک بھی جاتی ہیں۔ دل سے لگا ہوا تھا، اگر کچھ کہتی تھی تو یار کے خیالی صورت سے کہتی تھی، اگر مراد کی کچھ طلب تھی تو اسی خیالی صورت سے تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ صورت آنکھوں کے سامنے رہتی اور اس سے مخاطب ہو کر کہتی، میرے لال اے پاکیزہ گوہر، تو کس کان کا ہے کہ تیری وجہ سے آنسوؤں کے موتی بہار ہی ہوں۔ مجھ سے دل لے لیا اور اپنا نام تک نہ بتایا، نہ اپنا کچھ پتہ بتایا۔ میں کچھ جانتی نہیں، تیرا نام کس سے پوچھوں، کہاں تجھ کو پاؤں، تیرا پتہ کس سے دریافت کروں۔ اگر تو کہیں کا بادشاہ ہے تو آخر تیرا نام کیا ہے؟ اگر تو چاند ہے تو تیری منزل کون سی ہے؟ خدا کرے کہ کوئی مجھ جیسا بھی عشق میں گرفتار نہ ہو کہ نہ دل ہی پاس ہے نہ دلدار۔ خواب میں تیری صورت جب سے دیکھی نیند حرام ہو گئی ہے، دیدہ اور دل خون رو رہے ہیں۔ جوانی کے باغ کی ایک تر و تازہ پھول تھی مثل آب حیات کے، نہ کبھی میرے سر پر مصیبت کی ہوا چلی تھی، نہ کبھی میرے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھا تھا۔ اپنے ناز و ادا سے میرا سارا عیش و آرام برباد کر دیا، ہزاروں کانٹوں کے بستر پر سلا دیا۔ صبح تک ان کو یہی کام رہتا، صبح ہوتے ہی آنکھیں پوچھ کر اداس رہنا ان کا شغل تھا۔ عشق و مشق کو نہیں چھپا سکتے، لوگوں کو فکر تھی کہ یہ کیا بات ہے، کیوں زلیخا کی ایسی حالت ہے۔ آخر دیکھنے والیاں ایک روز جرأت کر کے دریافت کر بیٹھ ہی گئی۔ کسی نے کہا اے شہزادی یہ کیا حال ہے، کسی نے کہا دشمنوں کی نظر ہو گئی ہے، دوسری بولی آصف کا سایہ ہے، تیسری نے کہا کسی نے جادو کیا ہے۔ جو عشق میں تجربے کار تھی بولی یہ عشق کی بیماری ہے، اسی میں آہ و زاری رہتی ہے۔ 1 سال کے بعد پھر وہی چاند کی صورت نظر آئی، خواب میں ہی دوڑی اور قدموں پر سر رکھ دیا اور کہنے لگی، پیارے تم کون ہو؟ تمہاری نورانی مورت کو جس نے پیدا کیا ہے اسی کی قسم سچ بتاؤ تم کون ہو؟ خواب میں جو چاند کی صورت والا نظر آیا تھا کہنے لگا، زلیخا میں انسان ہوں، اگر مجھ سے سچا عشق رکھتی ہو تو میرے سوا کسی سے نکاح نہ کرنا۔
زلیخا نے جب یہ مہربانی کی باتیں سنی تو عشق اور بھڑکا جنوں ہو گیا۔ بہت کچھ تدبیر کی گئی، کچھ مفید نہ ہوا۔ سونے کی بیڑیاں بنا کر پاؤں میں ڈالی گئی۔ زلیخا ہنستی تھی اور کہتی تھی کہ یہ بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈالنا چاہیے جس نے میری ایسی حالت کر دی ہے۔ اگر نصیبہ نے میری مدد کی تو یہی بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈالوں گی۔ پھر کہتی توبہ توبہ، میں کیا کہہ رہی ہوں، اس کے پاؤں پر گرد بیٹھی تو میری جان نکل جائے گی، میں اس کے پاؤں میں بیڑیاں کیسے ڈالوں گی۔ کبھی ہنسنا کبھی رونا اسی طرح گزر رہا تھا۔ پھر ایک رات وہی صورت خواب میں نظر آئی۔ اس سے کہنے لگی پیارے میرے ہوش و حواس کو لوٹ لیا، غم دیا، غم خواری نہیں کرتے، دل لے لیا، دلداری نہیں کرتے، نام نہیں معلوم کہ اس کا وظیفہ پڑھتی، جگہ نہیں معلوم کہ اس کے اطراف پھرتی، میں نہیں کہتی کہ میں عزت دار ہوں، میں تمہاری ادنا باندی ہوں، باندی کو سرفراز کرو، خدا کرے کہ دنیا میں کوئی مجھ جیسی نہ ہو، ماں باپ کو مجھ سے ننگ ہے، میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب کیا کروں۔ پھر وہی صورت خواب میں نظر آئی، دامن پکڑ لیا اور کہا سب سے زیادہ جس نے تم کو خوبصورت بنایا اس کی قسم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا شہر کون سا ہے۔ تو اس خواب کی پیاری صورت والے نے کہا اگر اسی کی ضرورت ہے تو میں عزیز مصر ہوں، مصر میرا مقام ہے۔ ہوش آ گیا، خوشیاں منائی گئیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام آئے، کسی کو قبول نہیں کیا۔ عزیز مصر کے پاس قاصد بھیجا گیا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام آئے ہیں، زلیخا اس کو قبول نہیں کرتی مگر اس نے تم کو پسند کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا جان سے قبول ہے۔ کروڑہا روپیے کا جہیز دے کر زلیخا کو رخصت کر دیا گیا۔ پھر زلیخا مصر میں پہنچی، عزیز مصر پیشوائی کو آیا۔ زلیخا بے چین تھی کہ کب خواب کی صورت دیکھے گی اور کب میں قربان ہوں گی۔ آخر ڈیرے میں سوراخ کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ خواب کی صورت والا نہیں ہے۔ بڑے درد سے رونے لگی، ہائے جس کے لیے جان و مال سے برباد ہوئے، وطن چھوٹا، ماں باپ چھوٹے، ہائے یہ وہ نہیں ہے۔ خزانے کے واسطے کیا کیا محنتیں اٹھائیں، ہائے خزانہ تو نہ ملا، اژدہا پاس ہے، ہائے میں پیاسی تھی، پیاس سے دم نکل رہا تھا، پانی نظر آیا، نزدیک گئی تو وہ شراب ہے۔ ہاتف نے پکارا زلیخا صبر کرو گو وہ یہ نہیں ہے مگر تمہارا مقصود اسی کے ذریعے حاصل ہوگا۔ عزیز مصر زلیخا کے حسن کو دیکھ کر سو جان سے قربان تھا مگر زلیخا تو یوسف علیہ السلام کے لیے تھی، اس لیے جب عزیز زلیخا کے نزدیک ہوتا تو نامرد ہو جاتا تھا۔ اس طرح زلیخا کی عصمت محفوظ رہی کیونکہ وہ پیغمبر کی بیوی ہونے والی تھیں۔ آپ ہی اندازہ کیجئے کہ زلیخا کے رات دن کس بے چینی سے گزر رہے ہوں گے۔ اس لیے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھو جامی ہمت کرو، چلو کنعان کے چاند کو کنعان سے لائیں۔ زلیخا امیدوار دل لیے ہوئے شاہراہ کو تک رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام ادھر بے قرار، زلیخا ادھر بے قرار، بے دیکھے بے چین، اور یوسف غلامی میں گرفتار مصر جا رہے ہیں۔ حکایت ہے کہ مشتاقان یوسف کی طرح جنت بھی چار شخصوں کی مشتاق ہے، مطعم الجیعان بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، صوام شہر رمضان ماہ رمضان کے روزے رکھنے والا، مکرم الایتام یتیموں پر شفقت کرنے والا، والمصلی باللیل والناس نیام رات کو نماز پڑھنے والا جب لوگ سو رہے ہوں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت رکھو۔ جبرائیل اس سے محبت رکھتے ہیں اور آسمانوں میں پکارتے ہیں کہ آسمان والوں فلاں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت رکھو۔ پھر تو آسمان والے اس سے محبت رکھتے ہیں اور زمین والوں میں اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ یوں بھی بعض بندوں کو خدا تعالیٰ کا شوق بے چین کر رکھتا ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ جب بندے کی تقدیر میں سعادت لکھی ہوتی ہے تو اس کے دل پر خدا کے خوف کا دروازہ کھلتا ہے، پھر اس کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ اب عبادت کرتا ہے محبت کے ساتھ، پھر اس کے دل پر شوق کا دروازہ کھلتا ہے، پھر اس کی ساری عبادت خدا کے شوق میں ہوتی ہے، مرنے تک اس کی یہی حالت رہتی ہے۔ صاحبو یہ محبت کے کرشمے ہیں، محبت ہی ایسی چیز ہے کہ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ محبت دلوں کو ہلاک کرنے والی ہے، محبت دلوں میں آگ لگانے والی ہے، محبت دلوں کی پیاس ہے۔ دوستو محبت میں عجیب اثر ہے کہ اگر سچی محبت ہو تو محبوب کھنچ کر آتا ہے۔ زلیخا کے اندرونی جذبات اور دلی کشش کا اثر ہے کہ یوسف کنعان سے کھنچ کر آ رہے ہیں۔ جذب قلبی سے زلیخا کے ہوا، پاس سے یعقوب کے یوسف جدا، کھینچ کر کنعان سے ڈالا چاہ میں رنج کیا
کچھ دکھائے راہ میں باوجود حسن و عزم و احترام، آ کر بکوایا بنے آخر غلام، آخرش ان کو پھرا کر در بدر کھینچ کر لایا زلیخا کے ہی گھر۔ گر نہ تھا یہ جذب تو کیا تھا بتا، وہ نبی اس طرح کیوں حیراں ہوا، اس قدر تکلیف یہ آوارگی جذب قلبی سے زلیخا ہوئی، کھینچ کر 40 منزل سے حسن مصر میں یوسف کو لایا عشق زن، گر نہ ہوتی عشق میں تاثیر یار، پیش جاتی کیا کہیں تدبیر کار، اطلاع نام یوسف بھی نہ تھی، راہ کنعان سے نہیں تھی آگہی، دیکھتی یوسف کی صورت کہ اس طرح یہ روا ہوتی ضرورت کس طرح، مردی دیواروں سے وہ سرمار کر گر نہ ہوتا جذب قلبی کارگر۔ دوستو، ایک عورت کا عشق تو یوسف کو 40 منزل سے کھینچ کر لائے، اور ہم مردوں کا عشق اس خدا کو جو رگ گردن سے قریب ہے کھینچ کر نہ لائے، کیسے تعجب کی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ زلیخا کا سچا عشق تھا، ہمارا سچا عشق نہیں، ورنہ سب کچھ ہو جاتا۔ ایک شہر سے حضرت یوسف کا گزر ہوا، وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ یہی خدا ہے، ان کی صورت کا بت بنا کر پوجنے لگے۔ پھر ایک اور شہر پر یوسف کا گزر ہوا، وہاں کے لوگ بت پرست تھے، جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنے بتوں کو توڑ دیا اور کہا جس خدا نے یہ پیاری صورت بنائی ہے وہی پوجنے کے قابل ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ اللہ والے ہو گئے۔ کیا تعجب ہے، ایک قوم یوسف کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی اور ایک قوم کافر بن گئی۔ پاک ہے وہ ذات کہ ایک ہی صورت کو کسی کے لیے فتنہ بنایا اور کسی کے لیے عبرت۔ شہر قدس کے حاکم نے خواب دیکھا، کوئی کہتا ہے کہ تیرے شہر میں کل بہترین شخص آنے والا ہے، اس کے استقبال کر، اعلیٰ پیمانے پر ان کی مہمانی کر۔ جب دوسرے دن قافلہ وہاں پہنچا تو حاکم شہر استقبال کے لیے آگے آیا، پوچھا قافلہ سالار کون ہے؟ لوگوں نے مالک کی طرف اشارہ کیا، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ سال میں 2 مرتبہ آیا کرتا ہے، آج تک حکم نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ جب قافلے کو شہر میں آنے کا حکم دیا، اول تو دنیا کی عزت رکھنے والے گئے، پھر غلاموں کے ساتھ یوسف آئے۔ حاکم شہر ان کو دیکھ کر دنگ ہو گیا، پوچھا تم کون ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میں وہی ہوں جس کے استقبال کا تجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے۔ حاکم حیران ہوا اور کہا تم کو کس نے خبر دی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے خبر دی جس نے تجھ کو میرے استقبال کا حکم دیا ہے۔ حاکم نے کہا جو آپ حکم دیں میں اس کے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم آج سے کبھی بتوں کو نہ پوجنا، اس شہر کو بتوں سے پاک کرنا تو تم دوزخ سے نجات پاؤ گے۔ حاکم نے کہا ایسا میں جب کروں گا کہ جب بت تم کو سجدہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا سب چیز کی خدا میں قدرت ہے۔ جب حاکم کے گھر میں داخل ہونے لگا تو حاکم نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے پیچھے 1000 ہا کا لشکر ساتھ ہے۔ حاکم نے کہا نہ میرے گھر میں اتنی وسعت ہے اور نہ اتنا کھانا کہ ان سب کو کافی ہو۔ یوسف علیہ السلام مسکرا دیے اور کہا اے حاکم یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ کھاتا پیتا نہیں، ان کا کھانا تسبیح ہے، ان کا پینا تحلیل ہے۔ اس نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ فرشتے ہیں، میری حفاظت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب دیول پر آپ کا گزر ہوا تو وہاں کے بت سجدے میں گر گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی وقت کا حاکم مسلمان ہو گیا، پر تکلف دعوت کی۔ جب سب لوگ کھا چکے تو کیا دیکھتا ہے کہ کھانا جتنا تھا اتنا ہی ہے۔ تو حاکم نے کہا تم میں بڑی شان والے یوسف ہیں، تم بڑی شان والے یوسف ہو۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ تو غلام ہے۔ اس نے پھر کہا سردار کون ہے؟ تو لوگوں نے مالک کی طرف اشارہ کیا۔ حاکم نے کہا غلام کا یہ معجزہ ہے تو سردار کے کیسے معجزے ہوں گے؟ مالک شرمندہ ہوا اور کہا غلام ہی بہتر ہے مالک سے، اور کچھ جواب نہ بن پڑا۔ جب مصر قریب ہونے لگا تو مالک نے کہا اے غلام کوئی منزل ایسی نہیں گزری جہاں تمہارے خیر و برکات نہ ظاہر ہوئے ہوں، تمہارے ساتھ فرشتوں کی تسبیح سنتا رہتا ہوں، صبح و شام فرشتے تم کو سلام کرتے رہتے ہیں۔ غرض یوسف علیہ السلام تمہاری ہر بات مجھے تعجب میں ڈالتی ہے، مجھے لڑکا نہیں ہے، میرے لیے دعا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دعا کی برکت سے مالک کو 12 بیٹے دیے۔ جب مصر بہت ہی قریب ہو گیا تو مالک نے کہا یوسف نہا لو تاکہ سفر کی تھکاوٹ اور راستے کا گرد و غبار دور ہو۔ جب یوسف علیہ السلام نہا کر نکلے تو آپ کے حسن و جمال کی عجیب کیفیت تھی، جو دیکھتا وہ غش کھا کر گر جاتا۔ یہ دیکھ کر مالک سجدے کے لیے جھکا تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھ کو سجدہ نہ کرنا، سجدے کے لائق خدا کی ذات ہے۔ مالک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خدیم
طرز پر سجایا، سر پر سونے کا تاج جس پر موتی اور یاقوت جڑے تھے رکھا، کمر میں زریں بگلوس سجایا، بہترین لباس پہنایا جس پر کاٹ چوب کا بنا ہوا تھا، اس کاٹ چوب میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے، ہاتھوں میں سونے کے کڑے اور انگوٹیاں جڑاؤ کام کی ہوئی پہنائیں، اس طرح آراستہ کر کے یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر میں داخل ہوا۔ دیکھیے اب مصر میں ہوتا ہے کیا، ایک پتلا آن پہنچا حسن کا، دیکھیے اب کیا قیامت ہوتی ہے، دیکھیے کیا سب کی صورت ہوتی ہے، دیکھیے کس کس پر بنتی ہے وہاں، کون کون ہوتا ہے آخر نیم جاں، دیکھیے کس کس کو کرتا ہے حلال یوسف کنعان کا حسن و جمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔